زیادہ خوشی مناؤں یا تیرے بھائی علی کے ہاتھوں سے خیبر جو دروازہ کھلا اور خیبر کو فتح کیے ہے، اور تیرے آنے کی خوشی میں زیادہ خوشی کروں یا تیرے بھائی کے ہاتھوں خیبر کو فتح ہونے کے گن گاؤں؟ یعنی میں کون سی خوشی میں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ہیں جعفر جو 1 سال بعد جنگ موتا میں شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے ان کے بازو کٹے گئے تو کہا کہ ان کو خداوند عالم نے بہشت میں 2 پر دیے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ اسی دن سے ان کا لقب ہو گیا جعفر طیار۔ یہ حضرت علی کے بڑے بھائی۔ دنیا بہت باتیں کرتی ہے لیکن ذرا سوچتی رہی ہے۔ دیکھو ابو طالب کے فرزندوں کو دیکھو ذرا، کوئی حبشہ میں تبلیغ اسلام کر رہا ہے، کوئی خیبر کو فتح کر کے دے رہا ہے، کوئی کوفے میں جا کے وہاں شہادت پیش کر رہا ہے، کوئی کہیں پر قربان ہو رہا ہے۔ اسلام کو ابو طالب کے فرزند بچا رہے ہیں۔ تو اسی جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ، جس سے جناب زینب کبریٰ کی شادی ہوئی ہے۔ تو اس جعفر طیار کے فرزند ہیں اور محمد، جن کا مجھے آج تذکرہ کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جب مدینے کو چھوڑ کر مکہ آئے تو جب آئے ہیں اس وقت جناب زینب کبریٰ کے ساتھ کون محمد نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، تو جب اس نے دیکھا کہ امام حسین 8 ذوالحجہ کو احرام کھول کے جا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت عبداللہ ان دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس وقت لے کر آئے ہیں۔ تو لفظ تو اپنے ہوتے ہیں، مفہوم ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان دونوں بچوں کو، زینب کبریٰ سے کہا کہ ان بچوں کو لے جائیں، شاید کبھی قربانی دینے کا موقع آ جائے، تو ان دونوں کو ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ عزیزان گرامی، یہ 2 فرزند جو عبداللہ کے اور جناب زینب کبریٰ کے، یہ 2 فرزند، اور زینب کبریٰ کا کیا مقام ہے کہ وہ بی بی جو شریکۃ الحسین ہے، جس کا نام بھی ام المصائب یعنی مصیبتوں کی ماں، یعنی جس کے 5 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کو تازیانے لگتے ہوئے دیکھے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی حسن کی میت سے تیر نکالے۔ وہ بی بی، اس کا کتنا کردار ہے اس کربلا کے واقعے میں کہ اس کا لقب ہی شریکۃ الحسین۔ اس بی بی نے بھی وطن چھوڑا، اس بی بی نے بھی مصیبتیں برداشت کی، اس بی بی نے بھی جہاں حسین کا علی اکبر اور علی اصغر قربان ہوا ہے، وہاں بی بی نے بھی اپنے 2 فرزند اور محمد کو دیا۔ عزیزان گرامی، جب عاشور کے دن جب انصار شہید ہو گئے، بنی ہاشم کی باری آئی، قاسم بھی شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا، فضا کیا بات ہے، ذرا پتہ کرو میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ اب اور محمد کو خیمے میں بلایا گیا تو کہا، میرے بیٹوں کیا بات ہے، میں نے یہ رات کو تمہیں وصیت نہیں کی تھی کہ دیکھو جب صبح سب اپنی اپنی قربانی دیں تو تم بھی اپنے ماموں پر قربان ہو جانا۔ یہ کہا اماں جان، ہم تو کئی بار ماموں کی خدمت میں گئے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی۔ عزاداروں، جہاں پہ زینب کبریٰ نے امام حسین سے کہا، بھیا میرے بچوں کو عزر جہاد دو، عزیزو عزر جہاد دیا گیا۔ اب دیکھیں کس طریقے سے
بچوں کو چھوٹا سا سن ہے ان کا، اور پھر یہ دونوں بچے ساتھ ساتھ گئے. عباس نے اور حسین نے ان دونوں بچوں کو سوار کیا، گھوڑے پر سوار کیا. یہ بچے گئے، یہ دونوں اور محمد لڑتے رہے. عزیزان گرامی، کہ یہ بچے جب گئے لڑتے لڑتے، جب لشکر نے ان کو گھیر لیا تو اب یہ دونوں بچے شہید ہو گئے. اب حسین نے فرمایا عباس اگر ایک لاش ہوتی تو میں لے آتا، عباس میرے ساتھ چلو. اب یہ دونوں بھائی حسین اور عباس اور محمد کی لاشوں پر گئے. ایک لاش کو ایک ماموں نے اور دوسری لاش کو دوسرے ماموں نے اٹھایا. اداکاروں، ان کو جب گنج شہداء میں لا کر رکھا گیا تو جناب زینب کبریٰ کو جب خبر ہوئی تو وہ آئی تو دیکھیں ذرا جناب سیدہ زینب کی وہ جرأت، وہ صبر کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، بلکہ جناب زینب کبریٰ تاریخوں میں ہے کہ سر سجدے میں رکھ لیا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی قبول کی. عزیزانو، جب یہ قربانیاں دیتے رہے، اب چونکہ میں تو رات کو شہادت پڑھ چکا تھا شہزادہ قاسم کی، تو اب مجھ سے کہا گیا ہے کہ زیارت برآمد کرائیں گے. تو عزیزان گرامی، یتیم جو ہے ان پر کوئی بھی دوسرا بھی جو ہوتا ہے جو دیکھتا ہے یہ یتیم ہے تو اس پر ہاتھ چھپ کر تو اس کے سر پر رکھتے. جب یہ امام حسن کا یتیم تھا قاسم تو ظاہر ہے کہ کتنا عزیز تھا اور کتنا پیارا تھا حسین کو. تو امام حسین اس بچے کو قاسم کو اجازت نہیں دے رہے. بچہ بار بار آتا ہے، ماموں مجھے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے. امام حسین اجازت نہیں دیتے. تو تاریخوں میں ہے کہ بچے نے کبھی امام حسین کے ہاتھوں پر بوسے دیتا ہے، کبھی پاؤں پر بوسے دیتا ہے کہ چچا جان مجھے اجازت دیجیے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے. اور یہی وہ بچہ ہے جس نے کہا تھا کہ موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ وہ بچہ ہے. عزیزوں، اب جب اجازت نہیں مل رہی تو ایک مرتبہ خیمے میں آیا پریشانی کی حالت میں. ان کی ماں بیوہ فروا جو تھی، ام فروا حسن کی بیوہ، اس نے کہا میرے لال کیا ہوا، تو ابھی تک زندہ ہے؟ کہا اما جان میں تو جاتا ہوں لیکن مجھے اجازت نہیں ملتی. تو کہا ابھی دیکھو بیٹا، جب تیرے باپ مرنے لگے تھے، شہید ہونے لگے تھے، جب ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ایک تعویذ ہے، یہ میری تحریر ہے، اس کو اپنے بازوؤں سے باندھ دو، جب کبھی مشکل وقت آئے تو اس کو کھول لینا. اے میرے بیٹے، اس سے زیادہ وقت مشکل کون سا ہو سکتا ہے؟ عزیزانو، اب جو کھولا تو اس میں امام